الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اول کل شیء واوسط کل شیء وآخر کل شیء الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ سامعین و ناظرین، اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر ہر وقت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس وقت میں اللہ کے امر کو بجا لانا، اس وقت کی اہمیت اور فضیلت کو مانتے ہوئے اس وقت میں اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام نے دن اور رات کے مختلف اوراد و وظائف بیان کیے ہیں، اور پھر پانچوں نماز کے اوقات کی بھی فضیلت بتائی ہے۔ ان پانچوں اوقات صلاۃ کی جہاں فضیلت بتائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جو ہم انفرادی طور پر خاص طور پہ ان اوقات میں کریں تو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ان اوقات میں سے میں نے عرض کیا کہ ہر وقت یقیناً باعث رحمت اور باعث کرم ہے، لیکن ان اوقات میں سے اوقات فجر، نماز فجر کا وقت انسان کی زندگی میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وقت نماز فجر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب انسان نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز فجر کو ادا کرتا ہے، اس وقت کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر کوئی شخص نماز فجر کو باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے زمین پر رزق مخلوق کا لے کے آتے ہیں۔ اس وقت جو جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور نماز فجر کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا رزق ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس وقت سویا ہوتا ہے تو ان کا رزق اللہ کی رحمت کے فرشتے واپس لے کے پلٹ جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں سکھ چین کا آنا یہ ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم سب اس وقت اچھے اوقات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کر سکتے ہیں اگر ہم اس وقت کی قدر کو جانیں اور سمجھیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے اوراد و وظائف بھی ہیں جو انسان نماز فجر کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے مالا مال بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے اسے محفوظ کر لیتا ہے، 4 امراض سے اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا گیا وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بہت آسان کلمات ہیں، یاد کرنے میں اتنی دقت اور وقت بھی نہیں لگتا۔ اگر ہم یہ کلمات پڑھیں اور ہر نماز فجر کے بعد روزانہ کی بیس پہ 3 مرتبہ پڑھیں تو صوفیاء، محدثین، اللہ کے نیک بزرگ بندے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو 4 امراض سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اسے کوڑ کے مرض سے محفوظ کر لیتا ہے۔ نماز فجر میں اٹھنے والوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے چہرے پر بہت ہی
خوبصورت قسم کی روشنی اور نور ہوتا ہے۔ یہ اس نورانی وقت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چہرے کا نور عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز، انسان کو اللہ تعالیٰ کوڑ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے ذہنی امراض سے محفوظ کر لیتا ہے۔ وقت پر اٹھنے والے شخص انتہائی ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت اٹھیں، نماز فجر ادا کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ جو اوراد و وظائف آپ نے اپنے لیے منتخب کر رکھیں انہیں کریں تو یقیناً انسان کی زندگی میں بہت ساری برکات کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے ذہنی امراض سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ رب ذوالجلال اسے آنکھوں کا نور عطا کرتا ہے، بینائی اس کی بہتر سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اسے نابینا پن سے بچا لیتا ہے، نظر کی کمزوری سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے، جتنے علماء، جتنے حفاظ اور آئمہ مساجد میں ذمہ داری دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک انہیں کثرت کے ساتھ ایسا مشاہدے میں آیا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر بینائی کی صورت میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ وحدہ لا شریک اسے جسم کی قوت عطا کرتا ہے، جسم کی کمزوری سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جسم اس کا تر و تازہ ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی سمجھدار ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس جائیں یا طبیب کے پاس جائیں، وہ آپ کو آپ کی امراض کی تشخیص کرنے کے بعد آپ کو صبح کی سیر کا ضرور مشورہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت کی سیر کرنا، سیر کو جانا، سبزہ دیکھنا یقیناً انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ جسم کو تازگی نصیب ہوتی ہے، جسم میں قوت آتی ہے اور طاقت آتی ہے، ذہنی انسان فریش ہو جاتا ہے، امراض اذہان سے انسان ذہنی مرضوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ آئیں اسلام کے احکامات کے مطابق، دی گئی تعلیمات کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بہت ساری امراض سے محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بہت ساری نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا۔ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ العزیز کچھ گاہے بگائے دیگر اپنی ویڈیوز میں، اپنے لیکچر میں میں انشاءاللہ العزیز اوراد و وظائف کے بارے میں بھی ذکر کرتا رہوں گا، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کے پاس ہر میرا نیا پیغام پہنچے اور آپ اس عمل کو، اس لیکچر کو، اس بات کو، درس قرآن اور حدیث کو سماعت کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت کے بہت سارے آپ کو ثمرات نصیب ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔